حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں ایک جنگ پیش آئی، جنگ یمامہ، اس میں ایک ساتھ 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ 700 کہنا تو یہ آسان ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہو گئی کہ 700 ایک ساتھ شہید ہو گئے، اور بھی ہو سکتے ہیں، تو قرآن پاک تو ضائع ہو جائے گا، خطرہ ہے۔ لہذا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک ایک جگہ جمع کریں، لکھا ہوا ہے لیکن لوگوں کے پاس ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہے، کسی کے پاس 10 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں، کسی کے پاس 20 ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کام نہیں کریں گے، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیوں کریں؟ تو حضرت عمر فاروق اصرار کرتے رہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا کام ہے، اس میں قرآن پاک محفوظ رہے گا ایک جگہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، میرے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی، یہ اچھا کام ہے، کرنا پڑے گا، اچھا ہی کیا بلکہ ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اکثر و بیشتر وہی لکھتے تھے، تو ان کو بلا کر ان کو سمجھایا گیا۔ پہلے تو وہ بھی تیار نہیں ہوئے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ ضروری ہوتا تو حضرت خود اس کو اپنی زندگانی میں جمع فرماتے ایک جگہ۔ تو دونوں حضرات شیخین ان کو کہتے ہیں، ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، شیخین میں 2 بڑے، انہوں نے کہا نہیں، یہ کام ضروری ہے اور مستحسن ہے، اس لیے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہتے ہیں پہلے میں تیار ہوا نہیں، لیکن چند دن ہو گئے، میرے دل میں بھی اللہ نے بات ڈال دی، یہ تو بہت اہم ہے، لہٰذا میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر اعلان ہوا باقاعدہ مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے کہ لوگوں جس کے پاس جتنا قرآن پاک لکھا ہوا ہے وہ سب جمع کر لو حضرت زید بن ثابت کے پاس۔ تو سب لوگ آ گئے، اب حضرت زید کو لکھنا ہے، نقل کرنا ہے انہی چیزوں سے جن چیزوں پر وہ لکھا ہوا ہے، ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو اس کام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو بھی متعین کیا کہ آپ ان کی نگرانی بھی کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ اب جو شخص لکھ کر لاتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ یہ آپ نے خود لکھا ہے گھر پر بیٹھ کے یا یہ لکھوایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے کہا یہ لکھوایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں گواہ کوئی ہے تو 2 گواہ پیش کرنے پڑتے تھے، حالانکہ حضرت زید خود حافظ ہیں، حضرت عمر فاروق حافظ کلام اللہ ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے تو جو لکھا ہے وہ زبانی یاد ہے، پھر بھی کہتے تھے نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں جو حضرت نے خود لکھوایا اپنی نگرانی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چیزیں ہم کو چاہیں۔ باقی کسی نے اپنی یادداشت سے سورہ یاسین لکھ دیا، سورہ رحمان، وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ تو لوگ اسی کو لے کر آئے کہ ہاں یہ میں نے حضور کی خدمت موجودگی میں لکھا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پاک جمع کیا۔ تو گویا کہ جمع قرآن جو ہوا ہے اس کا پہلا دور تو خود اولاً تو سب کو یاد تھا اور لکھا ہوا بھی تھا، تو دوسرا مرحلہ جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ البتہ اس میں ایسا کیا گیا کہ چونکہ قرآن پاک 7 حروفوں میں نازل ہوا ہے تو ان 7 حروف کی 7 لغتوں کی رعایت رکھی گئی۔ اس لفظ کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بحث یہ آئی کہ 7 لغتوں سے مراد 7 زبانیں نہیں، کہ ایک زبان فارسی ہے، ایک عربی ہے، ایک انگریزی ہے، ایک ترکی ہے، نہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگے، انہوں نے کہا 7 زبانوں میں کیسے نازل ہوا؟ تو وہ اصل یہ ہے کہ زبان تو ایک ہی ہے، زبان تو لیکن لہجہ الگ الگ ہے۔ جیسے ہم سب کشمیری ہیں لیکن ہمارا لہجہ کچھ اور ہے اور یہاں کے لوگوں کا لہجہ کچھ اور ہے، اور سری نگر والوں کا لہجہ کچھ اور ہے۔ اس لہجے میں کیا ہوتا ہے، الفاظ جو کہ تم برابر ہیں، کمی زیادتی بالکل کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، چابی ہے تو چابیاں تو ہم کہتے ہیں کنز، کیا؟ اور وہ کلگام والے کہتے ہیں کنز، کیا؟ تو کنز کو گئی کنز کے اچھے، تو ہم کہتے ہیں ڈون، واہ ہمارے یہاں تو بولیں گے ڈون، کیا؟
ڈون کہتے ہیں ڈوئنکل، ڈوئنکل ڈوئنکل، اس میں ڈوئنکل ڈوئنکل، تو دونوں کا مطلب یہی ہے، لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہیں، یعنی اضافہ ہے، کبھی اضافہ بھی ہوتا ہے کبھی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کھون چون، کیا یون گسن، یون، لیکن یہاں پلوامہ والے کہتے ہیں کھوان چوان، یوان گسان، وچان دوان، یہ ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، کس کا؟ کھون کھوان، تو اس کا مطلب بھی ہے، اس کا مطلب یہی، مطلب تو نہیں بدلا، لیکن ہمارا لہجہ کچھ اور ہے، یہاں کا لہجہ کچھ اور ہے، تو معلوم ہے کہ صرف ایک حرف کا اضافہ ہوا، ایک حرف کا۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مفہوم تو وہی ہے لیکن الفاظ بالکل بدل گئے، الفاظ بالکل بدل گئے۔ ٹھنڈے پانی کو ہم کہتے ہیں ہندر آب، کیا؟ بعض لوگ تو سمجھتے بھی نہیں، اور کہتے ہیں ترن آب، کیا؟ تو ترن، تو ہندر بھی ٹھنڈے کو کہتے ہیں، ترن بھی ٹھنڈے کو کہتے ہیں، دونوں کشمیری ہیں، وہ بھی اور یہ بھی، تو کیا یہ اور زبانوں میں نہیں ہو سکتا ہے؟ عرب میں بھی ہو سکتا ہے نا۔ اس طرح سے وہاں لغتیں الگ الگ تھی، بنو طے کی لغت کچھ اور تھی اور قریش کی لغت کچھ اور تھی، اس کا مطلب نہیں بالکل ہی نہیں، کوئی لفظ بدلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انداز، یہ ساری چیزیں، تو جو رسم الخط اس وقت لکھ دیا گیا اس میں ان سب چیزوں کی رعایت رکھ دی گئی، لیکن اہل عرب جانتے تھے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب عجم میں قرآن پاک پہنچا، عجم میں روم ہے اور ایران ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں، وہ لوگ چونکہ عرب نہیں تھے اس لیے وہ ان معمولی اس تفاوت کی وجہ سے آپس میں اختلاف کرنے لگے، اتنا لمبا اختلاف کہ ایک دوسرے کے اوپر جو کفر کا فتویٰ نہ لگانے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ صورت پیش آئی۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آذربائیجان گئے تھے، آرمینیہ کے علاقے میں، وہ مشغول تھے وہاں دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، چونکہ حضرت اہل عرب تھے وہ سمجھتے تھے یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، تو وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وہ واپس مدینہ طیبہ آیا اور حضرت عثمان غنی سے کہا ادرک الامت قبل ان یختلفوا اختلاف الیہود والنصارى، آپ امت کو بچائیے اس سے پہلے کہ وہ یہود نصارہ کی طرح اختلاف میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا کیا بات؟ کہا کہ وہ تو اختلاف کرتے ہیں لغتوں کے اوپر اور ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، چونکہ نہ ان کو وہ جس شخص نے جس سے کیا پڑھا ہے وہ اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کا اندیشہ پہلے ہی تھا، اسے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لو، تو جہاں جہاں قرآن پاک ہے ان کو واپس لاؤ، ان کو، چونکہ اس زمانے میں اتنے تو تھے نہیں کتب خانے اور چھاپ خانے، نہیں، ہاتھوں سے لکھتے تھے قرآن پاک اور بہت کم ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہاں کشمیر میں جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی وہ قرآن پاک ساتھ لے جاتی تھی، وہ قرآن پاک، کیوں؟ اسے کہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہاں ہر ایک کے پاس اپنا اپنا قرآن پاک ہے، یہ اپنا قرآن پاک ساتھ لے جاتی تھی کہ تاکہ صبح صبح سب تلاوت کرتے تھے۔ اب تو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، اب تو یہ فیشن بن گیا ہے، کیا قرآن پاک ساتھ دے دو، ارے وہاں تو اتنے رکھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں، آپ نے اور ایک کا اضافہ کر دیا۔ تو پہلے زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بچیاں وہ قرآن پاک پر یا تو یاد کرتی تھی قرآن پاک یا ناظرہ پڑھتی تھی، تو اپنے قرآن پاک سے مانوس ہوتی تھی کہ عادت ہوئی تھی اسی کو، وہ کہتے تھے میں اس قرآن پاک کو ساتھ لے جاؤں گی۔ اور بعض بچیاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ لکھتی تھی قرآن پاک، اس لیے وہ اس قرآن پاک کے نسخے کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو بہرحال اس وقت اس کی ضرورت بھی ہوتی تھی، لیکن اب تو سارے قرآن پاک جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اس لیے یہ قرآن پاک ساتھ دینا اس کے تو یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور عجیب بات ہے ان لڑکیوں کو بھی دیتے ہیں قرآن پاک ساتھ جو بیچاری قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے ہی نہیں، پڑھی ہوئی ہے ہی نہیں، اور اگر پڑھی ہوئی ہے تو وہاں تلاوت کا اہتمام رکھا قرآن پاک، وہاں 10 رکھے ہوئے ہیں، 11 ہو گیا۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کو سب جمع کر لو، تو مختلف شہروں سے قرآن پاک جمع کر لیے گئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب اس کو ایک لغت قریش میں لکھیں گے، تو بہرحال تو لغت قریش میں لکھ لیا اس کو۔ تو باقی جتنے نسخے تھے تو ان کو حضرت نے جمع کر لیا کہ کسی جگہ رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی لے لے گا کبھی نہ کبھی، 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد کسی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا،
تو اس لیے ایسا کریں گے کہ ان قرآن پاکوں کو دنیا میں نہیں رکھیں گے. ایک نیا قرآن پاک، نیا کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو رسم عثمانی، کیا عثمانی، اس کو ترتیب دیا گیا اور امت کو لازم کر دیا کہ اس رسم کے علاوہ آپ نہیں لکھ سکتے، اس رسم الخط کے علاوہ اس کی ابھی تفصیل آئے گی، نہیں لکھ سکتے. لوگوں کو مجبور کیا گیا، یہ ایسے ہی بس ایک ہی پورے جو رہے گا پورے عالم میں. تو باقی کو نظر آتش کر لیا، ان کو جلا دیا، کیونکہ اگر زمین میں رکھ لیتے تو ہو سکتا ہے کوئی نکالے اور پھر فتنہ کھڑا کرے. تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ان کو نظر آتش کر لیا اور ایک نیا نسخہ لکھوایا. پھر اس کے کئی نسخے کیے اور انہی کو جگہ جگہ بھیجا، بغداد بھیجا، عراق اس میں بھیجا، بصرہ میں بھیجا، کوفہ میں بھیجا، اور دوسری فلسطین میں بھیجا، اور دوسری جگہوں کو بھیجا، مکہ میں بھیجا، مدینے میں، سب جگہ. تو یہ کئی کہا لوگوں سے کہو کہ اس کی نقل کر لیں. کیا کر لیں؟ تو جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ آ کے اس کی نقل کر لیتا تھا. تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں جامع القرآن. کیا؟ یہ قرآن پاک کو جمع کرنے والے ہیں. اصل تو یہ ہے قرآن پاک نے امت کو جمع کیا علی لغت واحدہ، اور یہ سب مشورے سے ہوا. کیا؟